أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اس سے قبل کی مجلس میں یتیموں کے حقوق کیا ہیں، ہمیں اس کو کس طرح انجام دینا ہے، اور اس کے انجام دینے پر مزدے جاں فضا کیا ہے، اور نہ انجام دینے پر وعیدیں کیا ہیں، ان تمام باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک حصہ فقراء اور مساکین بھی ہیں. جس طرح اور دیگر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے، ایسے ہی ان فقیروں اور مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہمارے ذمے ہے. شریعت نے اس کو بھی متعین کیا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسکین کہتے کس کو ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیس المسکین الذی تردہ التمرۃ والتمرتان واللقمۃ واللقمتان انما المسکین الذی یتعفف. مسکین وہ ہے جس کو ایک کھجور، دو کھجور، ایک لقمہ، دو لقمہ یہ نہ لوٹا دے، بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر مسکین کی تعریف کی ہے کہ مسکین آدمی گھوم پھر کر لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے. نہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی احساس ہوتا ہے کہ آیا اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، اور جو بھی ملتا ہے اس کے اوپر قناعت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. ناظرین، مسکین کی سماج کے اندر کیا اہمیت ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تم جو روزی دیے جاتے ہو، یہ اپنے کمزوروں کی بدولت، کمزوروں کی وجہ سے. تمہارے سماج کے اندر جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، کمزور لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے تم کو روزی عطا کی جاتی ہے، اور انہی کے ذریعہ تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ، تو مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین ہی کی حالت میں مجھے موت دے، اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھا تو مسکینوں کے زمرہ کے اندر اٹھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے تعلق سے یہ بیان فرمایا اور ان کا یہ مقام اور مرتبہ واضح کیا. ناظرین، اصحاب صفہ جو مسجد نبوی کے اندر رہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت زندگی گزارتے تھے، دینی تعلیمات سیکھتے تھے، یہ سب کے سب فقیر اور مسکین ہی تھے، جس کے اندر حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جو سن 7 ہجری میں اسلام لائے، اور سن 7 ہجری کے اندر اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اس طرح لازم پکڑ لیا کہ کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوئے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات میں سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے یہی صحابی ہیں، اور کثرت روایت کی وجہ بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ روایتیں میں کیوں بیان کرتا ہوں. کہا میرے اور دیگر ساتھی تھے، کچھ تو تجارت کرتے تھے، کچھ کھیتی باڑی کرتے تھے، اس تجارت اور کھیتی باڑی کے اندر لگے رہنے کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سن پاتے تھے. رہا میرا معاملہ
تو میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پڑا رہتا تھا، اور جو کچھ بھی آتا تھا تھوڑا بہت اس کو تناول کر کے، اس کو کھا کر کے احادیث رسول کو یاد کرنے اور اسی طریقے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نسیان کا غلبہ تھا، میں بھول جایا کرتا تھا حدیثوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات میں نے رکھی تو کہا ابو ہریرہ تم اپنی چادر پھیلاؤ۔ کہتے میں اپنی چادر پھیلایا، اللہ کے رسول نے دعا کی اور اس کے بعد میں کہا سمیٹ لو، میں نے سمیٹ لیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے لے کر کے پھر تا زندگی میں نہیں بھولا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ کے کثرت روایت کی دو وجہ ہیں کہ اللہ کے رسول کی ذات کو لازم پکڑا اور اسی طریقے سے وہ اللہ کے علیہ وسلم سے دعا کروائی اور اللہ کے علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی نہیں بھولے، جو بھی اللہ کے رسول فرماتے تھے اس کو وہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے اور بھوکے اور پیاسے رہ کر کے احادیث رسول کو یاد کرتے تھے۔ تو مسکینوں کی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی ان کو بڑا مقام حاصل ہوگا، بڑا درجہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یدخل فقراء المسلمین الجنت قبل اغنیائہم بنصف یوم وہو 500 عام۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مسلمان فقراء اپنے مالدار بھائیوں سے پہلے آدھا دن پہلے جنت کے اندر جائیں گے، اور آدھے دن کی کیفیت کیا بیان کی؟ وہو 500 عام، وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ تو مساکین، فقراء، یہ ہمارے سماج کے بڑے ہی اچھے اور عمدہ لوگ ہیں۔ ظاہری طور پہ تو ہم ان کو برا تصور کرتے ہیں یا اسی طریقے سے ان کو ہم اپنی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن باطنی طور پہ وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ قیامت کے دن یہی لوگ سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے اگر ان کا ایمان مضبوط ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ آپ نے وہ روایت بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہاجرین فقراء آئے اور اس کے بعد میں پھر کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے مالدار بھائی ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ وہ مالدار ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، صدقہ و خیرات نہیں کر پاتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے وہ ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں، لہذا ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتلائیے کہ جس کی بنیاد پر ہم بھی ان کے درجے اور مقام کو پالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا، کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات تم گنا کرو، ان تسبیحات کے ذریعے تم ان کا درجہ پالو گے، بلکہ ان سے آگے بھی بڑھ جاؤ گے۔ مہاجرین فقراء خوشی خوشی اپنے گھروں کو تشریف لے گئے، اس عمل کو انجام دینے لگے۔ اس کے بعد میں پھر مالدار صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا، وہ بھی کرنے لگے۔ پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، میرے مالدار بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا اور وہ بھی اس بات کو انجام دینے لگے اور پھر ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو مہاجرین فقراء اللہ کے رسول کے پاس آتے اور اس کے بعد پھر اپنے جنت بنانے اور اس طریقے سے اپنی آخرت بنانے کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتے تھے جو ان کی آخرت کے لیے نفع بخش ہو۔ آج اگر ہمارا معاملہ آتا ہے تو ہم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے کہ ہم دنیا کیسے کمائیں گے، کیسے حاصل کریں گے۔ ناظرین، صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، پڑھ کر کے پھر اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ جو مقام اور مرتبہ ان کو ملا، اسی طرح سے وہ درجہ اور مقام ہم کو بھی مل جائے۔ آج ہم مسکینوں کو، فقیروں کو اپنی دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے
آپ کے سامنے سے ایک آدمی کا گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں ایک آدمی سے سوال کیا. کہا کہ یہ بتلاؤ ما رأیک فی ھذا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو بڑا مالدار آدمی ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر کسی کے یہاں پیغام نکاح دے تو اس کو قبول کر لیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے. اس آدمی کے اس جواب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں کہا. آپ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوا. اللہ کے رسول نے پوچھا اچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ آدمی تو فقیر آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر یہ کسی کے یہاں پیغام نکاح دے تو کوئی اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے اس سے جلدی تیار نہیں ہوگا، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول بھی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. اللہ کے رسول نے کہا یہ جو دوسرا آدمی گیا ہے نا، یہ پہلے آدمی سے زمین بھر سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اس طرح کے آدمی زمین بھر کے ہو اور اس کے بعد میں پھر یہ آدمی اکیلے اور تنہا ہو تو اس کا مقابلہ وہ اگلا آدمی نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے بارے میں اس کی فضیلت بیان کی اور اس کی اہمیت کو واضح کیا. ناظرین، ہمیں مسکینوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، پہلے نمبر پر فقراء اور مساکین کا ذکر ہے. تو یہ بھی ہمارے سماج کا حصہ ہیں، ہمیں بھی ان کے حقوق کی پاسداری اور لحاظ کرنا ضروری ہے. اگر ہم کریں گے تو ایسی صورت میں پھر ہم کو ثواب حاصل ہوگا. ناظرین، وقت ہو رہا وقفے کا، انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی و ایمانی اضاء کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان. وبالآخرة هم يوقنون. نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام. مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت. تعمیر انسانیت. دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. دیکھنا نہ بھولیں بلیک اینڈ وائٹ. صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں. جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں
اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ بإسلامي وإيماني أضاء ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک حصہ ہمارے غلام، ہمارے خادم اور ہمارے ملازم ہیں۔ جس طرح سماج کے اور دیگر لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے، اسی طرح ہمارے ملازمین کا، ہمارے خادموں کا اور ہمارے غلاموں کا بھی ہمارے اوپر حق بنتا ہے۔ ملازمین اور غلام اور خادمین، ان کے حقوق کیسے ہیں؟ ہم ان کو کم از کم 5 حصوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے خوش گفتاری، دوسرا حصہ ہے حسن سلوک، تیسرا حصہ ہے کام میں معاونت، چوتھا حصہ ہے تحفظ ملازمت، پانچواں حصہ ہے وقت پر اجرت دینا۔ نمبر 1، خوش گفتاری۔ خوش گفتاری کا مطلب یہ ہے کہ ملازم کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ جب ہم اس کو بلائیں تو اس کا نام لے کر کے بلائیں، جب ہم اس کو آواز دیں تو اس کا نام لے کر کے آواز دیں، اس کو بے ادبی سے نہ پکاریں، اس کا نام بگاڑ کر کے ہم اس کو آواز نہ دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ جب ہم کو پکارتے تھے تو کہتے تھے یا بنیا، اے لڑکے۔ ایسے ہی خادم اور غلام اور ملازم کے تعلق سے ہمارا بھی رویہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی خادم ہے، ہمارے پاس کوئی نوکر ہے، کوئی ملازم ہے، تو ہم اس کو خوش گفتاری کے ساتھ اس کو بلائیں، بہترین انداز میں اس کو بلائیں کہ تاکہ اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح ہم ان کا مذاق نہ اڑائیں اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی عیب جوئی نہ کریں۔ اگر ان کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر تنہائی میں بلا کر کے اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ تمہارے طرف سے یہ کوتاہی ہے، تمہاری طرف سے یہ کوتاہی ہے، تمہاری طرف سے یہ کمی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو اور حتی الامکان اپنے حق کی ادائیگی کی کوشش کرو۔ اس طرح ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، عیب ٹٹولنے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ اگر غلام سے، ملازم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو دوسرے شخص سے نہیں کہ ہمارا ملازم ایسا ہے، ہمارا ملازم یہ غلطی کرتا ہے، نہیں، بلکہ اس کو سامنے بلا کر کے اور اس کے بعد میں پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، ورنہ وہ غیبت ہوگی اور اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہوگا۔ اور غیبت یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، ہماری دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور ہماری آخرت بھی برباد ہوتی ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو جس طرح عوام کی چغل خوری ہمارے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اسی طرح ایک ملازم، ایک خادم کی بھی غیبت اور چغل خوری، اسی طریقے سے اس کا عیب ٹٹولنا، یہ ہمارے لیے کسی بھی حالت میں درست اور صحیح نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح عمل انجام دیں گے
تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ غیبت کے تعلق سے ایک بات ہم آپ کے سامنے اور ذکر کر دیں۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب غلطی سرزد ہو گئی اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق ان کو رجم کر دیا گیا، اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا، اور اس کے بعد میں گھر واپس آ رہے تھے۔ دو آدمی باہم گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھو کس طرح بتا کر کے بری موت مرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی، آپ کچھ نہیں بولے۔ تھوڑا آگے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گدھا مرا پڑا ہوا ہے اور سڑا ہوا ہے، اس کے چاروں پائے اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا فلاں اور فلاں کہاں ہیں؟ کہاں اللہ کے رسول؟ کہا کہ اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ اللہ کے رسول زندے پر تو اس کا گوشت کھانا جائز ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ سڑا ہوا ہے، ہم اس کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ کہا تم نے اپنے بھائی کی ابھی غیبت کی ہے نا، اس سے یہ کہیں زیادہ آسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم اس کو کبھی نہیں پسند کرو گے۔ جب اس کو نہیں پسند کرو گے تو اس صورت میں پھر غیبت نہ کرو۔ ناظرین، اسی طرح ملازمین کا ایک دوسرا حق ہے حسن سلوک۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس خادم ہے، نوکر ہے، تو ہم اس کو اولاد کے درجے میں رکھیں۔ جو خود کھائیں وہی اس کو بھی کھلائیں، جو خود پہنیں وہی اس کو بھی پہنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارا جب کوئی خادم تمہارے پاس کھانا لے کر کے آئے اور تم اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلانا نہیں چاہتے ہو تو ایک دو لقمہ اس کو ضرور دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا تیار کرنے میں وہ مشقت اور پریشانی اٹھایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جو خود کھاؤ وہی اس کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو وہی اس کو بھی پہناؤ۔ ایک اولاد ہوتی ہے جس طرح ہماری، ہم اس کے ساتھ جس طرح حسن سلوک کرتے ہیں ایسے ملازم کے ساتھ، غلام کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ اسی طرح تیسری بات یہ کہ اگر ہم خادم کے ذمے کوئی کام کریں تو اس میں اس کی معاونت کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بار ڈالنا، بوجھ ڈالنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنا رہا ہے تو پھر ہم کیسے ڈال سکتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے، تو ہم اس کو طاقت سے زیادہ کیا ہے، اس کو مکلف نہ بنائیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کچھ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، لہذا تم جو کھاؤ وہی کھلاؤ، جو پہنو وہی پہناؤ، اور اسی طریقے سے ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ سونپو، اور اگر طاقت سے زیادہ کام دیتے ہو فَعِینُوهُمْ، تو کیا کرو، ان میں ان کی مدد کرو۔ تو یہ غلام اور اس طریقے سے مزدور اور ملازمین کے تعلق سے تیسری بات رہی کہ اگر ہم طاقت سے زیادہ اس کو کام دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ہمیں اس کی معاونت کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے خود مدد کی ہے اور ہمیں اور آپ کو اس کا درس دیا ہے۔ ناظرین، ہمارا وقت اب ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملیں گے اور اسی موضوع کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن، بإسلامي وإيماني۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا، ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی، مال کی،
کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، رہتے نہیں ہیں لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی، تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حضرت ابو نجیح عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نہایت مؤثر واعظ ارشاد فرمایا، جس سے دل ڈر گئے اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو گویا آخری الوداع کہنے والے کا واعظ ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور سمع و اطاعت یعنی امیر کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر مقرر ہو جائے۔ یاد رکھو، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پس تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، دین میں نئے نئے کام یعنی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسے امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر
और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। i+TV, बेहतर जिंदगी के लिए। عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، درس حدیث کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ درس حدیث کے لیے ہم نے حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب مشکات المصابیح کا انتخاب کیا ہے۔ i+TV کے ذریعے سے یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ درس کو مبارک اور مفید بنائے۔ پہلے ہم چاہیں گے کہ حدیث کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، پھر مشکات، اس کا ہم نے انتخاب کیوں کیا، اس بارے میں آپ کو کچھ بتائیں۔ ہماری گزارش ہے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ ان تمہیدی گزارشات کو، جو اس اہم ترین درس کی پہلی کڑی ہے، اس پر بہت توجہ دیں، کیونکہ بہت سارے بھائی اور بہنیں سنتے تو ہیں حدیث حدیث حدیث، سنت سنت، لیکن بہت کم لوگ انہیں یہ معلوم ہے کہ دراصل حدیث ہے کیا چیز، اور سنت کہتے کس کو ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ حدیث بات چیت کو کہا جاتا ہے، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، آپ کے اعمال اور آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اعمال، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا ہو، ان سب چیزوں کو حدیث کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام سنت ہے، یعنی طرز زندگی۔ گویا کہ جو عمل وہ کرتے رہے، اسی کو ریکارڈ میں جو رکھا گیا، اسی کا نام حدیث ہے۔ حدیث کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ صاحب حدیث کو سمجھیے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، تاکہ ہم اس کی روشنی میں آپ کے ارشادات، اس کی حیثیت بھی متعین کر سکیں۔ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، آپ ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اور آپ کی شریعت ساری دنیا کے لیے ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول کے قبول کیا جائے اور آپ کی اتباع کی جائے۔ سورہ محمد آیت 33 پڑھیے، اس کو غور کیجئے، اس پر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو، تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کر لو۔ تو اس آیت کریمہ پر غور کیجئے تو معلوم کیا ہوا، ہر وہ عمل، ہر وہ کوشش جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ ہو، وہ باطل سمجھی جائے گی، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، نل اینڈ وائڈ، اس کا کوئی اجر آدمی کو ملنے والا نہیں۔ عمل وہی قابل قبول جو اس میزان میں اتر رہا ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اور سورہ آل عمران آیت 164، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو بنیادی مقصد ہے، یعنی بطور نبی کے جو آپ کی ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئیں، اس کو بیان کیا گیا۔ سمجھیے اس کو بھی۔ فرمان ربانی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے اے مومنوں ایک رسول کو بھیجا
اور رسول کا کام کیا تھا؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا، قلب و دماغ کی بیماریوں سے انسان کو دور کرنا، پاک و صاف کرنا، اور کتاب اور حکمت کی باتوں کو، اس کی تعلیم کو عام کرنا۔ تو گویا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا، تعلیم کتاب و سنت، اس کو عام کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اسوے کے بھیجا، اور یہ اسوہ کوئی ٹیمپریری پیریڈ کے لیے نہیں، بلکہ سورہ احزاب آیت 21 جس میں یہ بنیادی بات بتائی گئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے، اگزامپل ہے، بہترین نمونہ۔ اور آپ کو نمونہ اور رہنما وہی لوگ بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوں، آخرت کا یقین رکھتے ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے۔ تو اب آپ کی وہ تعلیمات، وہ ہدایات، آپ کی طرز زندگی، آپ کی جو ادائیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ کہاں سے اس کو تلاش کریں گے؟ اب یہاں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ آپ کی طرز زندگی، آپ اسوہ حسنہ کوئی مختصر عرصے کے لیے نہیں، کوئی عارضی پیریڈ کے لیے نہیں، بلکہ ابدی، فاریور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ مقامی طور پر صرف عربوں کے لیے نہیں، لوکل مقامی سطح پر نہیں، بلکہ آفاقی طور پر یونیورسل، ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ جب ساری دنیا کے لیے نمونہ بنا کر آپ کو بھیجا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر عقل کہتی ہے کہ آپ کی طرز زندگی، آپ کی ہدایات اور آپ کے فرامین کو محفوظ رہنا چاہیے، تاکہ ہر دور میں آنے والے آپ کو بطور نمونے کے اپنے سامنے رکھ سکیں۔ کہیں کا رہنے والا آپ کی سنت کے مطابق اپنی عبادت کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ جیسے کہا گیا سورہ حجر آیت 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس دین کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اگر آج کوئی آدمی انڈیا کے کسی شہر میں یا دیہات میں رہ کر سنت کے مطابق وضو کرنا چاہے، کیا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گزرے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ سنت کے مطابق وضو کریں، اور وہ بھی انڈیا کے ایک دیہات میں بیٹھ کر؟ یا کوئی آدمی اگر انگلینڈ کے کسی شہر میں رہ کر سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہے، کیا پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے۔ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ حالانکہ آپ کو دنیا سے گزرے عرصہ بیت گیا، تو وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یہی چیز تو سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آپ کی باتوں کو، آپ کی شریعت کو محفوظ کرنے کا انتظام کیا، تاکہ ہر جگہ، ہر دور کے لوگ آپ کو اسوہ حسنہ بنا سکیں، آپ کے نقش قدم پر چل سکیں، آپ کی ہدایات پر عمل کیا جا سکے۔ آپ کی ہدایت میں اور عام لوگوں کی ہدایات اور گفتگو میں بڑا فرق ہے۔ میری اور آپ کی گفتگو شریعت نہیں ہے، یہ میری رائے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند کہ آپ کی گفتگو شریعت، آپ کا حکم ہمارے لیے فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں۔ سورہ حشر آیت 7 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، میرے پاس اختیار نہیں ہے، چاہوں تو قبول کروں، نہ چاہوں تو رد کر دوں، نہیں۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو ہم تسلیم کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک اور شان بتائی، سورہ نجم آیت 3 اور 4، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے شریعت کی باتیں نہیں کیا کرتے، بلکہ آپ وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر بذریعہ وحی کے آپ کو بتایا جائے۔ وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گویا اللہ کی بات ہوئی، آپ کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ کا کام پہنچانا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ آپ کی گفتگو کو پوری توجہ سے سنتے، آپ کی اداؤں کو دیکھتے اور آپ کے احکام پر عمل کیا کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، ایک مسئلہ بھی معلوم ہو آگے پہنچاتے چلے جاؤ، پہنچاتے چلے جاؤ۔ اور آپ نے اس کے لیے دعا دی، جو آپ کی بات سنیں یاد رکھ کر آگے پہنچائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے، یعنی شاداں و فرحاں رکھے، جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ میری بات کو سنو، یاد رکھو اور اس کو آگے پہنچاؤ۔ ہاں، ایک وارننگ آپ نے دی، احتیاط، ایز اے پریکاشن، کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ کوئی جھوٹ بولے گا میرے نام کے ساتھ، میرے حوالے سے، تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے گا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹ بہت سیریس اور سنگین گناہ ہے۔ مجھ پر اگر کوئی جھوٹ بولے گا میری ذات کو نقصان ہوگا، لیکن نبی کے حوالے سے کوئی جھوٹ بولے گا تو یہ شریعت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ وارننگ دی گئی تاکہ چوکن نہ رہیں لوگ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی انداز سے دیکھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اس کو یاد رکھتے، اس پر عمل کرتے، دوسروں تک اس کو پہنچاتے۔ عجباً عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعز، ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب۔ خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے۔ بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ عجباً عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعز۔ آپ دیکھیے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں معلوم ہوا کہ مصر میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایک حدیث سنی تھی اور وہ ان کے پاس ہے۔ ان سے سننے کے لیے حدیث کا شوق صحابہ میں کیسے حفاظت کی گئی، اس کو سمجھیے اس مثال کے ذریعے۔ مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر تک پہنچے اور ان سے وہ حدیث سنی۔ یہ تھی حدیث کی قدر صحابہ کرام کے اندر، اور اس زمانے کا سفر کوئی عام سفر نہیں تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ شام تک کا انہوں نے سفر کیا ایک حدیث سننے کی خاطر۔ دیکھیے کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں اور حدیث سے ان کی محبت۔ حدیث کی حفاظت کیسے کی گئی؟ ایسے ہی بزرگوں کی طرف سے جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی، کیونکہ قرآن کو نقل کرنے کی پہلی کڑی یہی صحابہ کرام
حدیث کو نقل کرنے کی بھی پہلی کڑی یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حدیث کی حفاظت انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے کی، جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کیا۔ اگر آپ عمل کریں گے تو وہ یاد بھی رہے گا، اور دوسرا وہ زبانی یاد کیا کرتے تھے، اور تیسرا صحابہ کرام میں جو لکھنا جانتے تھے کچھ ان میں سے لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ تین طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض پانے والے صحابہ کرام انہوں نے اس طرح سے اس کی حفاظت کی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ تابعین تک پہنچا، اور تابعین جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سن 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور بطور امیر المؤمنین کے انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، ہدایت نامہ۔ وہ تمام لوگ جو ماہر ہیں ان سے کہا کہ جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس کو ایک جگہ لکھ کر محفوظ کرو۔ تو یہ خلیفہ وقت کا سرکاری ہدایت نامہ تھا، اور جاری کرنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز سن 101 میں تو ان کی وفات ہو گئی، اور آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی۔ یعنی جب یہ آرڈیننس جاری کیا گیا اس وقت صحابہ کے کچھ تعداد موجود تھی، اسی وقت یہ حکم نامہ جاری کیا گیا۔ پھر اس کے بعد تابعین ان کا دور، اور انہوں نے مختلف قسم کے مجموعے تیار کیے، جیسے آپ دیکھیں گے سعید بن ابی عروبہ رحمہ اللہ تعالی سن 156 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ان کا مجموعہ موجود۔ ربیع بن صبیح 160 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ان کا مجموعہ موجود۔ پھر اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 179 ہجری ان کی وفات ہوئی، لیکن موطا امام مالک موجود۔ پھر اس کے بعد مسند احمد ابن حنبل وغیرہ وغیرہ۔ پھر محدثین کا دور شروع ہوا، بخاری، مسلم وغیرہ، یہ تو بعد میں آئے، لیکن ان سے بہت پہلے حدیث کے مجموعے تیار، ان سے بہت پہلے حدیث کی بہت ساری کتابیں تیار کی گئیں۔ اس کے بعد جو محدثین آئے انہوں نے اس میں بہت گراں قدر کوششیں کی تاکہ یہ ذخیرہ بہت سلامتی کے ساتھ بعد میں آنے والوں تک منتقل ہو سکے۔ اس سے آپ اندازہ کریں، مختصر جو آپ کے سامنے حدیث کو جمع کرنے کے ابتدائی جو مراحل ہیں، فرسٹ سٹیج میں کیسے جمع کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صرف تابعین کے دور تک، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو محفوظ کیا گیا۔ اس کے بعد محدثین کا دور شروع ہوا، اور جب محدثین کا دور شروع ہوا تو انہوں نے اس کے لیے مختلف قسم کے رولز اور ریگولیشن، قواعد و ضوابط متعارف کروائے، تاکہ اس حدیث میں جو دین فہمی کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ دین کو سمجھنے کے دو ذرائع ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے، اس کے لیے بہت سخت قسم کے رولز بنائے گئے، اور یہ ایسا گویا کہ فریم بنایا گیا کہ اس میں اگر کوئی آدمی کوئی چیز کمی بیشی کرنا بھی چاہے تو فوری وہ فلٹر کے ذریعے سے فوری اس کو پکڑ لیا جا سکتا ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ان قواعد کی بدولت ذخیرہ حدیث بہت صحیح سالم حالت میں امت تک پہنچا، اتنے صحیح سالم حالت میں امت تک پہنچا کہ دنیا کی کوئی سیاسی، سماجی یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والا ایسا شخص، ایسی شخصیت نہیں گزری جس کے شب و روز کو اتنا محفوظ کیا گیا ہو۔ کوئی سیاسی شخص یا کوئی سماجی رہنما ایسا آپ پیش کر سکتے ہیں دنیا میں جس کے شب و روز کو اتنا محفوظ کیا گیا ہو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، حتیٰ کہ آپ کی اداؤں کو تک محفوظ کر دیا گیا، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ تھا، دین اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، اسی لیے اس کو محفوظ کیا گیا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ یہ ذخیرہ کتنی سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح فرمائی۔ قرآن میں کہا گیا اقامت صلاۃ، صلاۃ کیا چیز ہے، صوم کیسے ہوتا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، حج کی تفصیلات کیا ہیں، کون بتائے گا؟ میں، آپ یا کوئی اور شخص؟ میری بتائی ہوئی بات کیا گارنٹی ہے کہ درست ہو؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، یہ گارنٹی ہے کہ آپ وحی کی روشنی میں فرماتے ہیں، مجھ پر وحی نہیں نازل ہوتی، تو میری رائے میں دے سکتا ہوں، لیکن میری رائے اور وحی کوئی مناسبت پائی جاتی ہے؟
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی، اور وحی کی روشنی میں آپ نے بتایا کہ قرآن میں جو صلاۃ ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیسے ادا کی جاتی ہے نماز، کیسے روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے آداب اور اس کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، حج کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں کس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوں گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ بعض لوگ عجیب سی بات کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، آپ نبی سے زیادہ سمجھنے والے ہیں دین کو، یا نبی کو نکال کر آپ دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ کر کے دیکھیے، پہلے صفحے پر جو نماز کا ذکر کیا گیا، کیسے آپ پڑھیں گے نماز؟ اور پھر کتنی نادانی کی بات ہوگی کہ وہ رسول جن کے شب و روز اتنے محفوظ حالت میں ہم تک پہنچے، آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی نعوذ باللہ ایسا تھا جیسے کوئی پوسٹ مین کا کام ہوتا ہے کہ لیٹر پہنچا دے، اس میں کیا ہے اس کو معلوم نہ ہو۔ نہیں، رسول کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا، آپ نے خود کیا، جو آیتیں آپ پر نازل ہوئی آپ نے خود اس پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے لیے اسوہ بنایا ہے۔ اسی لیے آپ کی اداؤں کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے فرامین کو محفوظ کیا گیا، اور یہ جو محفوظ ذخیرہ ہے اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں حدیث کا ذخیرہ کتنا مبارک ہے، اس کے لیے کتنی محنت اور کوشش کی گئی، اس کے لیے بڑے بڑے حدیث کے مجموعے تیار ہوئے، اور پھر ان بڑے مجموعوں میں سے جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ وغیرہ، ان مجموعہ حدیث میں سے پھر سلیکشن کیا گیا مختلف عنوانات کے تحت، اپنے اپنے ذوق اور ضرورت کے مطابق لوگوں نے، کسی نے کتاب الصلاۃ لکھی، نماز کے مسائل صرف اس میں جمع کیے، تو حدیث کے اس مجموعے سے چھانٹ کر جو جو ان کو ضرورت تھی نماز کے متعلق وہ ایک جگہ بعض لوگوں نے جمع کی، چھوٹے چھوٹے مجموعے، کسی نے طہارت کے مسائل پر کتاب لکھی، اسی ذخیرے سے نکال کر اپنی ضرورت کے مطابق احادیث کتاب الطہارہ میں جمع کی گئی، کسی نے حج کے مسئلے میں کتاب لکھی، اسی ذخیرے سے نکال کر حدیث وہ جو حج سے متعلق ہو ایک جگہ رکھی۔ تو اصل وہ ہے ذخیرہ جو محدثین نے جمع کیا، پھر اس کے بعد اس کے کچھ سلیکشنز ہیں، ان میں سے ایک مشکات جس کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، مشکات المصابیح۔ یہ دراصل علامہ ابو محمد حسین بن مسعود البغوی رحمۃ اللہ علیہ سن 516 ہجری جن کا انتقال ہوا، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، بڑی محنت کے ساتھ، ایک پلان کے ساتھ انہوں نے حدیث کا یہ سلیکشن شروع کیا، مگر اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس کو مکمل نہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب العمری التبریزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ یہ تکمیل جو ہوئی تقریباً 737 ہجری میں ہوئی، یعنی سلیکشن یہ مجموعہ ہے مشکات، یہ دو حصے ہیں دراصل، پہلے مصابیح جس میں 4719 احادیث ہیں، اور پھر اس کے بعد مشکات، اس میں 1313 احادیث ہیں۔ کل احادیث مشکات المصابیح میں یہ تقریباً 6032 حدیثیں جمع کی گئیں، مختلف عنوانات کے ساتھ، ایمان، پھر اس کے بعد اعمال، معاملات، اخلاقیات، فضائل وغیرہ وغیرہ سے متعلق مختلف احادیث اس میں جمع کی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا قبول عام بخشا کہ اس وقت سے لے کر دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگ اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ دینی مدارس میں جو طلباء عالم دین بننے کے لیے جاتے ہیں انہیں بھی نصابی کتاب کے طور پر مشکات پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر عالم یا اس کی بنیاد نہیں بنتی، اس کے لیے اس کو لازماً مشکات پڑھائی جاتی ہے، اور بہت ساری مساجد میں اس کا درس بھی دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تشریحات بھی کی، عربی میں، اردو میں، پھر اس کی تخریج بھی کی گئی، مختلف لوگوں نے اس پر ریسرچ کی، مختلف انداز سے اس میں جو ذکر کردہ احادیث ہیں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس لیے حدیث کا یہ جو مجموعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں قبول عام بخشا ہے، ہم نے اس کا انتخاب کیا تاکہ i+TV کے ذریعے سے اپنے محترم ناظرین، اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں
حدیث کا جو یہ مجموعہ ہے اس کی تشریح کی جا سکے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے اپنے اگلے درس سے کہ ہر باب ترتیب کے ساتھ جتنے ابواب اس میں ذکر کیے گئے، ہر باب اور اس میں پائی جانے والی جو احادیث ہیں ان کا خلاصہ، ان کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ احادیث سے واقفیت ہو سکے۔ اس لیے ہماری گزارش ہوگی دنیا بھر میں اور خاص طور پر انڈیا میں دیکھنے والے اپنے معززین سے کہ آپ توجہ کے ساتھ اس درس حدیث کے سلسلے کو سنیے، اور اس میں جو احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی انہیں نوٹ فرمائیے، اس پر عمل بھی کیجئے، اور پھر شروع میں ہم کہہ دیں اگر کہیں کوئی کنفیوژن آپ کو ہو تو کوئی علاقے کے معتبر عالم دین سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ اس میں پائی جانے والی جو احادیث ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مبارک و مسعود بنائے اور ہم سب کو قرآن اور سنت کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت من پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حضرت ابو نجیح عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نہایت مؤثر واعظ ارشاد فرمایا، جس سے دل ڈر گئے اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو گویا آخری الوداع کہنے والے کا واعظ ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور سمع و اطاعت یعنی امیر کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر مقرر ہو جائے۔ یاد رکھو، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پس تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، دین میں نئے نئے کام یعنی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسے امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے
i+TV आज ही डिमांड करें। i+TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। i+TV बेहतर जिंदगी के लिए। لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کہ امریکہ کے مسلم سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ انہوں نے 9/11 کو کس طرح سے ایک اپارچونٹی میں کنورٹ کیا کہ آج ان کی پاپولیشن کا 25% کنورٹڈ ہے۔ اور میڈیا کا جو باعث رول ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک کام کوئی ایک مسلم کرے تو نیوز الگ ہوتی ہے، وہی ایک کام کوئی نان مسلم کرے تو نیوز الگ ہوتی ہے۔ اسلام کیا ہے وہ جانتے ہو؟ یہ قرآن لیجئے، یہ قرآن سٹڈی کریے۔ یہاں تک کہ قرآن کا اتنا ڈیمانڈ ہوا کہ کئی دنوں تک سارے بک سٹورز میں قرآن کی کاپیز ہی ختم ہو گئی تھی، مل ہی نہیں رہی تھی کاپیز۔ وہ مالک رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، وہ مالک رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر ایک کو کھلا رہا ہے۔ محترم سامعین، بلا تاخیر اب میں اپنے مہمان خصوصی جو آپ کے سامنے اولاد کی تعلیم میں والدین کا کردار پر گفتگو کریں گے، میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آپ کے روبرو ہوں اور اپنے موضوع کا اظہار آپ کے سامنے کریں۔ ایڈوکیٹ فیض سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا ہے کہ آج میں انشاءاللہ عزیز اولاد کی، بچوں کی تربیت، تعلیم اور تربیت، تو اولاد کی تعلیم میں یا تربیت میں والدین کا کیا کردار ہوگا، تو گویا بات تو بچوں کے تعلق سے ہوں گی، لیکن اس اینگل سے ہوں گی کہ پیرنٹس کو، والدین کو کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، ایک وضاحت یہاں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ اولاد کی تربیت کا جب معاملہ ہو رہا ہے تو غیر شادی شدہ لوگوں کا کیا معاملہ، ان کو تو بچے ہی نہیں ہیں ابھی، تو وہ اس لیکچر سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز میں واضح کر دوں اور بتا دوں کہ کسی بھی عمل کے ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ کسی بھی عمل کے ہونے سے پہلے ایک شخص تھے، ایک عالم دین تھے، ان کے پاس ایک شخص اور کہا استاد میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں فکر مند ہوں اپنے اولاد کی تربیت کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے۔ تو انہوں نے کہا تیرا نکاح ہو گیا؟ تو کہا ہو گیا۔ تو کہا تو لیٹ ہو گیا۔ کہا صرف نکاح نہیں ہوا، میرا بچہ تو اب 3-4 سال کا۔ تو کہا تو بہت لیٹ ہو گیا، اس لیے کہ اولاد کی تعلیم کا مرحلہ اس کے لیے نیک ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے، نیک ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں جو پوائنٹ میں رکھنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے لیے انسان کو تیار ہونا یاد رکھیے۔ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے اسلام میں، وہ نکاح کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے مطلب اولاد پیدا ہو سکتی، اولاد پیدا ہوگی مطلب تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اس پر آ گئی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں تعلیم کا کیا حال ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ایک تعلیم یافتہ طبقہ بیٹھا ہے اور سچر کمیٹی کی رپورٹ ہم تمام لوگوں نے پڑھی ہے، یہ کم از کم دیکھیے، یہ کم از کم سن رکھا ہے کچھ نہ کچھ۔ اس نے جو فگرز، جو آنکڑے، جو باتیں بتائی ہے مسلمانوں کی تعلیم کے معاملے میں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہم کتنے پچھڑے ہوئے۔
والدین کا کتنا اہم رول ہے کہ اس معاملے میں اپنے بچوں کو وہ تیار کرے کہ بچے تعلیم حاصل کرے، اور تعلیم میں بلا تفریق دین اور دنیا میں دونوں کو شامل کر رہا ہوں۔ تعلیم میں انہیں خوب سے خوب دینی تعلیم سے آراستہ کرے اور خوب سے خوب دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرے۔ یہ بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ بچوں کے تعلق سے ہم فکر مند ہو جائے، اور یہ فکر مندی ایسی ہو کہ ڈے ون جس کو کہتے ہیں، پہلے دن سے ہم فکر مند ہو کہ میرے بچے کو کیا تعلیم اور تربیت دی جائیں گی، کس طرح سے دی جائیں گی۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے، پیرنٹس والدین یہ کہتے ہیں کہ اتنے اچھے یونیورسٹی میں ہم نے بچے کو ڈالا، اتنے اچھے اسکول سے بچہ پڑھا ہے، اتنے اچھے انسٹیٹیوشن میں اس کو ہم نے ڈالا ہے، اب پھر بھی کچھ تعلیم کا معیار بڑھ نہیں رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے، آپ جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کا نام لے رہے ہیں، یہ تعلیم اور تربیت کے مراحل میں اس کا بہت بعد کا نمبر ہے، چونکہ تعلیم اور تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ جب پہلے مرحلے میں اگر بچہ فیل ہو جائے تو بعد کے مرحلے بہت زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا کام یہ ہے، والد یا والدہ، والدین ہونے کے ناطے، پیرنٹس ہونے کے ناطے، بس بچے کو ایک اچھے اسکول میں ڈال دے۔ اب اسکول میں ڈالنے کے بعد ایک دم فنش بہترین پروڈکٹ جس کو کہیں گے، ایک بہترین انسان اس اسکول سے باہر نکل جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ جب تک کہ والدین فکر مند نہ ہو، اس کے بارے میں سوچے نہ، بلکہ صرف فکر مند نہیں بلکہ عملاً کچھ جب تک نہیں کریں گے ہم، یاد رکھیے تب تک یہ معاملہ اس امت کی تعلیم کے معاملے میں حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم آج اس بات کو سمجھیں کہ اولاد کی تعلیم یہ کتنا اہم مضمون ہے، کتنا اہم عنوان اور ٹاپک ہے، اور ہم صرف سنیں نہیں بلکہ ہم پریکٹیکلی کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے، اولاد بچے جو ہوتے ہیں انسان کو، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ جن کو نہیں ہوتی ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بزرگ انبیاء نے، جلیل القدر پیغمبروں نے جب ان کو اولاد نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اولاد بہت عظیم نعمت ہے کہ ان نبیوں کو جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، ان نبیوں نے اس نعمت کو اللہ سے طلب کیا۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تو طلب کی اللہ سے۔ تو اولاد نعمت ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر یہ اولاد نعمت ہے تو یہ اولاد فتنہ بھی ہے اگر اس کی صحیح سے تعلیم اور تربیت نہ ہو تو۔ اولاد اگر نعمت ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر اس کی تعلیم تربیت نہ ہو تو یہ اولاد فتنہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 میں اور سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15 میں اسی کا تذکرہ کیا اور فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور مال میں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو ایک تو اولاد وہ ہے جس کو اگر آپ تعلیم تربیت دے تو آپ کے جانے کے بعد دنیا سے ثواب جاریہ ہے، اور ایک تو اولاد وہ ہے جس کو تعلیم تربیت اگر آپ نے نہ دی، جس کی وجہ سے وہ بگڑ جائے تو یہ عذاب جاریہ بھی بن سکتی ہے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک کی، اس عنوان کی اہمیت ہم سمجھ رہے ہیں کہ والدین کا کتنا اہم رول، کتنا اہم کردار ہے اولاد کی تربیت میں۔ اب ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا کہ بہت سارے لوگ جو بچوں کی گھر میں تربیت نہیں کرتے، گھر میں ماحول نہیں دیتے جو ہونا چاہیے تعلیم کے لیے، اور یہ سوچتے کہ اسکول میں سب کچھ ہو جائے گا، یونیورسٹی سب کچھ کر دیں گی۔ اس کی مثال کیسی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے، سمجھ رہے آپ، گڑھا کھود رہا ہے، اور دوسرا آدمی آ کے اس میں مٹی ڈال دے رہا ہے، اور وہ آدمی آگے چلتا جا رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے پیچھے چلتا جا رہا ہے۔ اب کوئی آ کے پوچھے، جناب آپ گڑھا کھودتے ہیں، پیچھے والا آ کے مٹی ڈال دیتا ہے، تو گڑھا کھودتے کیوں ہو؟ تو وہ کہتا ہے دیکھیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ میرا کام گڑھا کھودنا ہے، ان صاحب کا کام ہے گڑھا بند کرنا، اور ایک صاحب تھے جن کو یہ ذمہ داری تھی اس پہ پودا لگانا، آج وہ آئے نہیں تو لہٰذا ہم اپنا کام کرتے ہوئے چلے جا رہے آگے۔ مطلب میں گڑھا کر رہا ہوں چونکہ میرا جاب ہے، انہوں آ کے مٹی ڈال رہے چونکہ ان کا جاب ہے، لیکن وہ پودے لگانے والا آج نہیں آیا تو لہٰذا ہم تو اپنی ڈیوٹی کر لے رہے ہیں۔ تو حالت وہی ہے، ہم سمجھ رہے اسکول، یونیورسٹی، کالج سب کچھ کر دیں گا، پیرنٹس اپنا رول کب ادا کریں گے؟ والدین اپنا رول کب ادا کریں گے؟ والدین کا ہی سب سے امپورٹنٹ رول ہے، یاد رکھیے۔ پھر اس کے بعد اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی اس کو اور پروان چڑھاتا ہے، یاد رکھیے۔
لیکن والدین یہ سمجھ رہے ہیں، یہ سوچ بیٹھے کہ ہم کو اسکول میں ڈال دیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ساری ذمہ داریاں تربیت کی ختم ہو گئی، اب وہ اسکول جانے اور وہ یونیورسٹی جانے، اب ہم امید کرتے ہیں ہمارا بچہ انجینئر ڈاکٹر بن کے بس نکل جائے، ایک اچھا انسان بن جائے، بس یہ کافی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ اچھے خواب ہے، یاد رکھیے، لیکن یہ تب تک پورے نہیں ہوں گے جب تک اس کے لیے آپ کوشش نہیں کریں گے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ایک خاتون نے، بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہے، یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے۔ اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے، صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے۔ سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنے نصیحت حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت النبی محمد کاظم کے ساتھ، ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔
अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ TV आज ही डिमांड करें। i+ TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। वालिदैन का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखिए। फिर उसके बाद स्कूल, मदरसा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उसको और परवान चढ़ाता है, याद रखिए। लेकिन वालिदैन ये समझ रहे हैं, ये सोच बैठे कि हमको स्कूल में डाल देंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद सारी जिम्मेदारियां तरबियत की ख़त्म हो गई। अब वो स्कूल जाने और वो यूनिवर्सिटी जाने। अब हम उम्मीद करते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर बन के बस निकल जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए, बस ये काफ़ी है। ऐसा नहीं होता। ये अच्छे ख्वाब है, याद रखिए, लेकिन ये तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक इसके लिए आप कोशिश नहीं करेंगे। इस बात को समझना ज़रूरी है। अब तालीम में, बच्चों की तालीम में क्या क्या मरहले होते हैं, उन मरहलों को एक मुख्तसर रखता हूँ। बच्चे की तालीम में एक मुस्लिम माशरे में 8 मरहले होते हैं जिससे वो गुजरता है। पहला होता है माँ की गोद, तालीम का पहला मरहला, माँ की तालीम जिसको आम ज़बान में कहेंगे। दूसरा मरहला है घर की तालीम, मतलब वालिद और दीगर घर में जो अफराद रहते हैं। तीसरा मरहला है मस्जिद की तालीम, अगर बच्चा मस्जिद जाता है तो वहाँ से भी सीखता है। चौथा मरहला मदरसे की तालीम, अगर वो किसी अरबी या मकतब में जाता है। पाँचवा अगर ले तो स्कूल, या दोनों को कंबाइन कर ले, स्कूल और मदरसे की तालीम। छठा होता है दीनी तकरीरें, क्योंकि दीनी तकरीरों से भी बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बदलती हैं। इसी तरह 7वां मरहला होता है समाज की तालीम, कि बच्चा चलते फिरते जो चीज़ों को देखता है उससे भी नॉलेज गेन करता है। और 8वां है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम, याद रखिए। तो ये मराहिल हैं। तो पहले मरहले से चलना है, वरना वो गड्ढा खोदने वाला खोद रहा है, मिट्टी डालने वाला डाल रहा है, बीच के सब गायब है। तो अगर कोई कहे कि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम माशरे में तालीम एतबार से मुसलमान पीछे है, तो कहीं ना कहीं वो पहले मरहले से गड़बड़ होती चली आई। प्लानिंग नहीं है हमारे पास, और अगर है भी तो बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ हम चल रहे हैं, स्पेशली एजुकेशन की फील्ड में, तालीम के मामले में। तो इस बात को गौर करने की हमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बात और हम समझ लें, बच्चे जो होते हैं वो खेलने में या सीखने और पढ़ने में किसी चीज़ में फ़र्क नहीं करते, हर चीज़ से नॉलेज गेन करते हैं। जैसे कि अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक होता है तालीम, इल्म जिससे इंसान हासिल करता है, और एक होता है तदरीस। दोनों का अगर फ़र्क जानना है तो तालीम और तदरीस का फ़र्क ये है कि तदरीस में एक टीचर होता है, एक उस्ताद होता है जो पढ़ाता है, और तालीम में होता है कि वो किसी चीज़ को देख कर भी इल्म लेता है जिसमें कोई उसको टीचर नहीं होता है। मिसाल मैं देता हूँ, आप बच्चा जो है सड़क से जा रहा है, एक गाड़ी आई और वो आदमी स्केट हुआ, रेती थी वहाँ और गिर गया। तो बच्चा ये कहता है कि रेती में गाड़ी तेज चलाने से इंसान गिर जाता है। इसको कोई टीचर ने नहीं सिखाया, लेकिन उसने देखकर ये अंदाज़ा लगा लिया कि इससे ये होता है और नॉलेज गेन कर लिया उसने। दूसरा होता है कि बच्चे को बैठकर सिखाया जाता है स्कूल के ज़रिए, ये भी एक तरीक़ा है। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वालिदैन इस चीज़ में फ़र्क ना करें कि सिर्फ तदरीस ही है, बल्कि बच्चा हर चीज़ से सीखता है। आपका अमल, आपकी आदत-ओ-तवार, आपका उठना बैठना, आपका सलीक़ा, आपका खाना पीना, आपकी बातचीत, ये तमाम चीज़ों से बच्चे जो है सीखते हैं। इस बात को हमें समझना ज़रूरी है। अब इस्लाम में तालीम की या इल्म की कितनी अहमियत है, मैं समझता हूँ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पहली आयत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी वो क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1, या पढ़ो ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम से। और हम देखते हैं माशाअल्लाह इसके बाद के अदवार में मुसलमानों ने अल्लाह का नाम लिया और हर इल्म, हर फ़न के अंदर महारत हासिल करनी। ना सिर्फ महारत हासिल करी बल्कि वो बुनियाद रखने वाले, फाउंडेशन रखने वाले बन गए बहुत सारे उलूम के, जिनको आज हम जानते हैं या जिनको आज हम जिनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को समझने की हमें ज़रूरत है। याद रखिए कि तालीम की क्या अहमियत है। जिस दीन में पहली आयत ये आ रही, इक़रा, पढ़ अपने रब के नाम से या पढ़ो अपने रब के नाम से, तो पढ़ाई की, तालीम की, इल्म की इस्लाम में कितनी अहमियत है, मैं समझता हूँ इसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। जब मैं तालीम की बात कर रहा हूँ तो मैं दीन और दुनिया का जो तफरीक नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। और ये जो मेरे नुकात इंशाअल्लाह चलेंगे ये दोनों के लिए होंगे। पेरेंट्स, वालिदैन इस चीज़ पर ध्यान दें। पहली चीज़, वालिदैन की शिकायत से शुरू करते हैं। वालिदैन की एक शिकायत होती है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो आइए उस शिकायत से शुरू करते हैं कि उसके लिए क्या किया जाए, कि जो वालिदैन की फ़िक्रें और शिकायतें हैं उसको देखते हैं और फिर हमने क्या करना है उसको देखते हैं। वालिदैन की जो फ़िक्रें और शिकायत है उसमें से सबसे पहली फ़िक्र और शिकायत ये है कि बच्चे डिसोबीडियंट है, नाफरमान है। हम जब भी कहते हैं तालीम के लिए बैठो, सूरह याद करो,
کوئی چیپٹر یا کوئی پویم یاد کرو، چھوٹے سے لے کر بڑوں تک، بچے سنتے نہیں ہیں، نہیں ممی ابھی نہیں کریں گے، نہیں پاپا ابھی بعد میں کریں گے، کل کریں گے، آدھے گھنٹے سے کریں گے، کھانے کے بعد شام میں کریں گے. پھر آپ کہتے سو گیا ہو، میں نے منع کہ ہم تھک گئے، لیکن وہ اوبیڈینٹ مطلب فرمانبرداری نہیں کر رہا ہے. تو یاد رکھیے بچے نافرمان تب ہوتے ہیں جب ان کو گھر میں دینی ماحول نہیں ملتا ہے. جن بچوں کو ان کے والدین بچپن سے سکھاتے والدین کا مقام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بچے اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں اور اوبیڈینٹ ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے ایک چھوٹے سے بچے کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں 2-3 سال کی، ہاں میں کہہ رہا ہوں بچے چاہے جتنے بھی چھوٹے ہوں وہ چیزوں کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور بہت باصلاحیت ہوتے ہیں. بلکہ کئی سائنٹیفک سٹڈیز اور ریسرچ موجود ہیں کہ بچہ 3 سے 4 سال کی عمر تک جو نالج گین کرتا ہے یہ ہاف نالج ہوتا ہے اس کی پوری لائف کا، آدھا علم ہوتا ہے جو پوری زندگی کا حاصل کرتا ہے ان ایام میں، ابتدائی دور میں. لہٰذا تبھی سے ہم کو اس کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا ہے، تبھی سے ان کو دینی باتیں سکھانا ہے. 7 سال میں تو حدیث میں الفاظ ہے مسجد لے جاؤ، مطلب لے جانا ہے اب تو یاد رکھیے اس سے پہلے وہ تیار ہو گیا نماز کے لیے، اس کا مطلب ٹھیک ہے. تو لہٰذا بچپن سے یاد رکھیے ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کو دین سکھانا ہے، اس کو اللہ اور رسول کی بات دکھانا ہے کہ دیکھو کہ اگر تم والدین کی نافرمانی کرو گے، اچھا علم حاصل نہیں کرو گے تو پھر یہ بری بات ہوں گی، دنیا میں مشکلات آئیں گی، آخرت میں مشکل ہوں گی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس بچے میں ایک عجیب صلاحیت اور ایک جو ہے تڑپ ہوں گی علم کو حاصل کرنے، چونکہ اس کے والدین اس کو بتاتے ہیں. تو پہلی چیز والدین کہتے ہیں بچے ڈس اوبیڈینٹ ہو گئے، نافرمانے، انہیں دین کا علم دے دیجیے، انشاءاللہ یہ مسئلہ ہو جائے گا. دوسرا، پڑھائی میں کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں، ہم بہت پڑھاتے ہیں لیکن وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے، یاد رکھیے ٹھیک ہے. تو بچے کسی چیز میں تب کانسنٹریٹ کرتے ہیں جب اس میں وہ دلچسپی لیتے ہیں، مزہ ان کو آتا ہے. جس چیز میں بچوں کو مزہ نہیں آتا اس چیز سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، یاد رکھیں. مثال ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہ ایک بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، ٹی وی میں اس کی دلچسپی ہے تو وہ کانسنٹریٹ کرتا ہے، بہت غور سے دیکھتا ہے. اور اگر ٹی وی میں اگر ایک ایسا سین دیکھتا ہے جس سین کے اندر کوئی شخص دوسرے شخص کو زوردار ایک مکہ مارتا ہے تو وہ پنچ تو وہاں لگتا ہے لیکن بچہ آپ کا یہاں اچھلتا ہے، چونکہ وہ اتنے کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے. ٹی وی پر وہ گیم کھیل رہا ہے، گیم کے اندر گیم کا کیریکٹر بٹن کے دبانے سے اچھلتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اس گیم میں اتنا کنسنٹریشن اس کا ہوتا ہے کہ بٹن کے ساتھ بچہ بھی اچھل کے جاتا ہے. بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بٹن کے ساتھ بچہ بھی جاتا ہے. کیوں؟ وہ غرق ہے، کنسنٹریشن اس کا پورا اس میں. تو بچوں کی خصوصیت، یہ انسانیت کی ویسے خصوصیت انسانوں کی ہے، لیکن بچوں کی خصوصیت یہ جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس میں دلچسپی لیتے ہیں. تو اگر آپ کہیں بچے کانسنٹریٹ نہیں کرتے پڑھائی پہ تو پرابلم یہ ہے آپ نے پڑھائی کی اہمیت بتائی کیا ان کو؟ کیونکہ ان کو وہ دلچسپی دلانا ہے، وہ دلچسپی یاد رکھیے، تو دلچسپی دلائیے بچوں کو، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. تیسرا پوائنٹ، بہت پڑھتے ہیں مگر فیل ہو جاتے ہیں. والدین یہ بھی کہتے ہیں بہت پڑھتے ہیں ہمارے بچے ماشاءاللہ 5 آورز 6 آورز 8 آورز 10 آورز، لیکن رزلٹ الٹیمیٹ یہ ہے کہ ایٹی ہے یا جس کو کہیں گے پروموٹڈ ہے یا جسٹ پاس ہے، اس طرح سے ہو رہے ہیں. تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کے بچے پڑھتے اور فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی اسٹڈی رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہو رہی. جیسے کہ ایک دروازے پہ لکھا ہوا ہے پش، اور پوری رات آپ کیا کر رہے، کھینچ رہے اس کو پل، پوری رات، اور رات بھر کی بات بول رہے ہیں بہت محنت ہوئی آج لیکن دروازہ نہیں کھلا آخر تک. کیوں؟ تو آپ ڈائریکشن ہی صحیح نہیں تھا آپ کا. سمجھیے، آپ بچوں کو اگر وہ پڑھتے اور فیل ہوتے ہیں اس کا مطلب ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، وہ صرف کتاب لے کر بیٹھے ہیں، ان کو کچھ سمجھتا نہیں اور نہ ہی آپ ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں. تو لہٰذا ان کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو وہ چیز بتانے کی ضرورت ہے، ان کے سٹڈیز کو رائٹ ڈائریکشن میں آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، تب وہ ہوں گا، یاد رکھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور کمپلین والدین کی ہوتی وہ یہ ہے کہ پڑھائی میں بہت محنت کرتے ہیں لیکن ایگزامز میں لکھ نہیں پاتے، بھول جاتے ہیں. بہت محنت کرتے ہیں لیکن ایگزامز میں کیا ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں. تو اس کی پہلی وجہ کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو بھولنے کی؟ یہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے ان کا وہم اور ڈر. ایکچوئل نہیں بھولتے ہیں، ان کو وہم ہوتا ہے، کوئی بتا دیتا ہے دیکھو ایسے سچویشن میں لوگ بھول جاتے تو کہتے ہاں میں بھی بھول جا رہا ہوں. ایکچوئل نہیں بھولتے ہیں لیکن ان کو ایسا وہم ہوتا ہے. تو سب سے پہلے والدین بیٹھ کر کہیں میرے بچے وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایکچولی تم پڑھ سکتے ہو، تم کرو تو صحیح کوشش. آپ ان کو ہمت افزائی کیجیے، آپ دیکھیں گے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا، ان کو کچھ اسمارٹ ٹیکنیکس آپ سکھائیے یاد کرنے کی. جیسا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان سے اچانک پوچھ لیا جائے حابل اور قابل
کون قاتل ہے دونوں میں سے؟ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو مارا، ایک ہے حابل دوسرے قابل، تو حابل اور قابل دونوں میں سے کس نے کس کو قتل کیا؟ تو بہت سارے لوگ پزل ہو جائیں گے، ٹھیک. لیکن اگر اسی کو اگر ہم اس ٹیکنیک سے یاد کریں، قاف سے قاتل اور قاف سے قابل، دونوں قاف سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ زندگی بھر آپ کو آدھی رات کو نیند میں سے اٹھائے قاتل کون ہے، حابل یا قابل، تو آپ بولیں گے قابل، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے ایک ٹیکنیک آپ نے لگا دیا، یہ اس سے آپ نے ریلیٹ کر دیا کہ ہاں ماشاءاللہ اب ایک چیز وہ ہو گئی، سمجھ رہا. تو اسمارٹ ٹیکنیکس اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. والدین یہ کام بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سکتے ہیں کہ ایک کوشچن ہے اس کے 5 سٹیپس میں آنسر دینا ہے. فرسٹ سٹیپ اے سے شروع ہوتی ہے، سیکنڈ سٹیپ بی سے شروع ہوتی ہے، تھرڈ سٹیپ ڈی سے، کچھ نہ کچھ ایک الفاظ بنا دیجئے، یہ یاد رکھ لو، تم کو یاد آ جائیں گے ایگزام میں کہ پوائنٹس کیا لکھنا ہے. اور عورتوں میں یہ دونوں لوگ سے بات کرتے ہیں، دونوں لوگ ورڈز مطلب وہ الفاظ بناتے ہیں، تو عورت ڈبل بات کر سکتی ہے مرد کے مقابلے میں. بچے جھوٹ کیوں بولتے والدین؟ تعلیم کے معاملے میں بہت سارے والدین کی شکایت ہیں. تو پہلی چیز، بچے والدین سے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں. یاد رکھیے، بچے خود سے جھوٹ بولنا نہیں سیکھتے، والدین سے سیکھتے ہیں. اگر بچہ گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ اس گھر میں بہت 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 سیریس پرابلم ہے، اس لیے کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. اور میں عموماً کہتا ہوں اس بات کو کہ ہندوستان کے ماحول میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ والد بالخصوص باپ جو ہے وہ ایک الگ ہی کیریکٹر پلے کرتا ہے گھر کے اندر، اور اس کا کیریکٹر یہ کہ وہ اینگری ینگ مین ہے، وہ غصے والا انسان ہے. گھر میں آیا یہ نہیں ہونا، چلو ادھر بھاگ جاؤ، گھر سے نکل جاؤ، میرے سامنے نہیں آنا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات. ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. دین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. حضرت ابو نجیح عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نہایت مؤثر واعظ ارشاد فرمایا جس سے دل ڈر گئے اور آنکھیں بہہ پڑیں. ہم نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو گویا آخری الوداع کہنے والے کا واعظ ہے. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور سمع و اطاعت یعنی امیر کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر مقرر ہو جائے. یاد رکھو تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. پس تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا. دین میں نئے نئے کام یعنی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اسے امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے. امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا